السلام علیکم، میں ہوں محمد رفیق نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بزنس چینل۔ میری یوٹیوب فیملی، میرے پیارے دوستو، کس طریقے سے لوگ دکاندار کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے پڑوس میں ایک دکاندار کے ساتھ ایک بندے نے اچھا خاصا فراڈ کیا۔ وہ فراڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دکان ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو جائے یا آپ کے بھائی کے ساتھ یہ فراڈ ہو جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ دکاندار عوام کے ساتھ فراڈ کرے، بعض اوقات عوام بھی دکاندار کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو سکپ کے بغیر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات پوری کی پوری سمجھ میں آ جائے۔ چینل پر نئے آئے ہو تو آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن اس لیے پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میرے پیارے دوستو، میری یوٹیوب فیملی، میرے ویڈیو اس لیے بھی شیئر کریں کیونکہ میں کاروبار پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، کاروبار کے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو میرے پڑوس میں ایک دکاندار کے ساتھ ایک بندے نے کچھ اس طرح فراڈ کیا کہ سب سے پہلے اس کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی آپ مجھے 50,000 روپے کا بل بنا دو، کچھ میکس سامان گھر کے لیے راشن چاہیے، 50,000 روپے کا سامان تیار کرے۔ جب اس بندے نے 50,000 کا سامان تیار کیا، دکاندار نے، وہ فراڈیا بندے نے 50,000 روپے دیے، نقد و نقد دیے۔ اس لیے دیے، ایک دو دفعہ نقد و نقد پیسے اس لیے دیے تاکہ دکاندار کا اعتماد بحال ہو۔ تیسری بار جب آیا تو اس نے 70,000 روپے کا بل بنایا اور اس میں 50,000 روپے جمع کیے، باقی 20,000 روپے اس دکاندار سے قرض لکھوایا کہ بھائی 20,000 قرض لکھو، 50,000 نقد و نقد میرے کھاتے میں، میرے بل میں جمع کرو، 20,000 بعد میں انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ مہینے بعد یا 15 دن بعد پھر سے آیا اور اسے کہا کہ بھائی 1,00,000 روپے کا راشن تیار کرو، 1,00,000 روپے کا راشن تیار کرو اور اس میں سے 70,000 وصول کرے، یہ 30,000 بعد میں دے دوں گا۔ دکاندار نے اسے کہا کہ بھائی آپ کا تو پہلے بھی 20,000 رہ گیا تھا، آپ نے مجھے پہلے بھی 20,000 نہیں دیا تھا۔ تو اس نے کہا فراڈیا بندے نے کہ کوئی بات نہیں، 20,000 یہ ہو گیا، 30,000 آپ کا اور بھی رہے گا، تو یہ اکٹھا میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ پھر سے آیا، اس سے 1,00,000 روپے کا پرچی بنوایا، 1,00,000 روپے کا بل بنوایا اور پھر سے 1,00,000 روپے میں 60-70,000 پکڑا کے بقایا 30,000 روپے پھر سے رہ گیا۔ تو یہ 20-30,000 روپے میں پیسے جمع ہوتے رہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس وہ دکاندار آیا، بہت غصے میں تھا اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی میرے ساتھ ایک بندے نے فراڈ کیا ہے اور اس کے ذمہ میرے 1,40,000 روپے ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جب اس سے کہانی پوچھا کہ بھائی یہ کس طریقے سے 1,00,000 روپے تک کھاتا پہنچ گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ کھاتا 20,000 30,000 10,000 یہ بقایا جاتا رہتا تھا، بقایا کرتا رہتا تھا، تو اتنے میں یہ تقریباً 1,40,000 تک کھاتا پہنچ گیا اور اب وہ فراڈیا کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنا رقم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں،
دکاندار سے میں نے کہا کہ بھائی جب وہ خود آتا تھا آپ کے سامنے تو آپ نے اس سے پورے کے پورے پیسے کا ڈیمانڈ کیوں نہیں کیا؟ تو دکاندار نے مجھے کہا کہ بھائی اس نے کئی مرتبہ، اس فراڈیا نے کئی مرتبہ کال کر کے کہ آپ سامان دے دے، میں اسلام آباد سے آتا ہو، میرا بھائی آئے گا اس کو سامان دے دے، یا میرا کزن آئے گا اس کو سامان دے دے، میں اسلام آباد سے آتا ہو، فوراً سارا کا سارا پیسہ آپ کو جمع کروں گا۔ جب وہ ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، یا اسی دن جب آتا تھا تو لاکھ روپے کے بل میں وہ 70,000 روپے جمع کرتا تھا، باقی 30,000 روپے کہتا تھا کہ بھائی یہ بقایا ہو جائے، بعد میں اکٹھا ہم جمع کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، میری فیملی، اس ویڈیو کو شیئر کرے، اس طرح فراڈیا لوگوں سے بچے۔ اور اسی فراڈیا نے ایک اور دکاندار کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا تھا، ایک اور دکاندار سے 1 لاکھ روپے کا بل بنوا کے 1 لاکھ روپے سامان اٹھایا تھا، اور اس دکاندار نے جب کہا کہ بھائی 1 لاکھ روپے دے دے، وہ خوشی خوشی وہ فراڈیا اس کے پاس دوبارہ پھر سے جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ 1 لاکھ روپے جو آپ کا میں نے پہلے سامان آپ سے لیا تھا وہ بھی دے دوں گا، آپ مزید 50,000 روپے کا سامان دے دے۔ اتنے میں دکاندار سے 50,000 روپے کا سامان میٹھے زبان سے اور لے جاتا ہے۔ جب اس دکاندار کا کہا تھا 1,50,000 تک پہنچتا ہے تو دوبارہ یہی فراڈی آ کے دکاندار سے پھر 1 لاکھ روپے کا سامان میٹھے زبان سے لے جاتا ہے۔ دکاندار بیچارہ اس لیے دے دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا 1,50,000 روپے جو صاحب کا ہے ہو سکتا ہے وہ ڈوب جائے، اس لیے اس نے مزید 1 لاکھ روپے کا سامان دیا، اور پھر سے وہ فراڈی آتا ہے، مزید 1 لاکھ روپے سامان دیا، یہاں تک کہ اس کا کہا تھا 3,50,000 تک پہنچ گیا۔ جب فراڈیا سے دکاندار نے مطالبہ کیا تو فراڈیا اسے کہتا ہے کہ بھائی فی الحال حالت میں میرے پاس پیسے نہیں، اسلام آباد میں میرا ایک گاڑی ہے اس کو میں سیل کروں گا، فلاں جگہ میرا پلاٹ ہے اس کو سیل کروں گا، فلاں جگہ میرا دکان ہے اس کو سیل کروں گا، تب آپ کو پیسے جمع کروں گا۔ تو کاروبار میں بعض لوگ اس طرح کا فراڈ آپ کے ساتھ کریں گے، اس سے بچیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ سے نقد و نقد چند دن چیزیں خریدیں گے، 1 مہینہ 2 مہینے نقد و نقد چیزیں خریدیں گے، پھر سے آپ کو قرضے کی جال میں پھنسائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض فراڈی آپ کو 50,000 روپے دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے پاس ہو، جب مجھے چیز کی ضرورت پڑے گا تب میں آپ سے ان 50,000 میں سامان لے جاؤں گا۔ تو وہ سامان لے جاتا ہے اس 50,000 میں، جب اس کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے دوبارہ آپ سے قرضے کا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کا اعتماد بنا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ سے قرضے کا ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ جب اس کو قرضہ دیں گے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہم آپ کے ساتھ ایسے باتیں، ایسے مشورے انشاءاللہ شیئر کریں گے کہ بعض دکاندار آپ کے ساتھ شیئر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس بات سے شرماتے ہیں یا بعض باتیں آپ سے چھپاتے ہیں کہ آپ کا تجربہ ہو جائے گا، لیکن ہم کاروباری باتیں اس چینل پر آپ کے ساتھ بلا جھجک شیئر کریں گے، شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ہمارا اس معاملے میں ہیلپ کریں، ہمارا ویڈیو شیئر کرے، لائک لگائے، دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام۔